اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 178 کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر نیکی کے کچھ اور کام بتا رہے ہیں. پیچھے ہم نے ایک پوری لسٹ پڑھی ہے اور یہاں پہ نیکی کے کچھ اور کام. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، علیکم القصاص، تم پر قصاص کو، قتل کے بدلے کو، فی القتلی مقتولوں میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی عورت کے بدلے عورت. فمن عفی لہ، تو جو اس کو کوئی کر دے معاف، من اخیہ، تو وہ بھائی ہے اس کا، اپنے بھائی کی طرف سے کوئی بھی چیز، شیئن کوئی بھی چیز، فاتباع بالمعروف، اور پیروی کرو بھلے طریقے سے، اور ادا کرو کیسے، الیہ باحسان، احسان کے طریقے سے. ذالک، یہ جو ہے تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے. فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد، تو اس کے لیے فلہ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. یہ آیت میں نے پڑھی ہے، دیکھیں یہ بہت اہم آیت ہے. اب اللہ تعالیٰ کچھ اسلامک قوانین دے رہے ہیں اور ان کو بھی نیکی کا کام بتا رہے ہیں. تو کیا بتایا کہ اے ایمان والو، یعنی میں اور آپ، ہم سب، کتبہ فرض کر دیا گیا. کیا فرض کر دیا گیا؟ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھا جانا، یعنی لکھت پڑھت ہو جانا، پکا ہو جانا. کتبہ کتابت، ویسے کتاب جو تھا نا وہ یوں تھا کہ لکھی ہوئی چیز اور کھرچ کر لکھی ہوئی چیز. پہلے زمانے میں پتھروں پہ ایسے جیسے کھرچتے تھے، درختوں پہ، لکڑیوں پہ کھرچتے تھے، تو اس کو کہتے تھے. تو بہرحال لکھی گئی یعنی پکی کر دی گئی. فرض کر دیا گیا تم پر. کیا فرض کر دیا گیا؟ کہ قتل کا بدلہ قتل. اچھا یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصل میں دیکھیں زمانہ جاہلیت میں کوئی رولز تو تھے نہیں، کوئی انصاف تو تھا نہیں، کوئی وہ بس یہ تھا کہ ذات پات کا بڑا رواج تھا، حسب نسب کا بڑا رواج تھا، اونچ نیچ کا بڑا رواج تھا. آج بھی ہندوازم میں یہ چیزیں موجود ہیں، تو یہودیوں میں بھی یہ پرانے زمانے سے موجود تھا. تو ان کے جو مختلف قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، ایک قبیلہ جی بڑا جی وہ اس کا حسب نسب یعنی وہ اونچا قبیلہ تھا. تو اگر اس اونچے قبیلے والے نے کوئی قتل کیا ہے کسی بندے کا، یعنی نیچے قبیلے والی کو، تو وہ پھر اس کو نہیں وہ کیا جاتا تھا، اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا تھا. یا وہ اگر کم عزت والا جو قبیلہ تھا، وہ اگر کسی اونچے قبیلے والے کو قتل کرتا تھا تو ایک کے بدلے میں 2 قتل ہونا پڑتا تھا ان کو. اب بندے تو ایک ہی ہیں، انسان تو سب اللہ کے ہیں، لیکن صرف اپنی طرف سے یہ بنائے گئے رواج تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب ختم کیا. اللہ نے کہا دیکھو سیدھی بات ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، ٹھیک ہے. اور قصاص، علیکم القصاص، قصاص کہتے ہیں بدلے کو. قاف صاد اس کا روٹ ورڈ ہے. قصص کہتے ہیں بدلہ لینا، پیچھے جانا، ٹھیک ہے، نقش قدم پر چلنا. یعنی کسی نے قتل کیا تو اب اس کو قتل کرنا پڑے گا، اسی کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. تو یہ بتایا. اور القصاص کو کیا بتایا؟ آگے آپ جا کے پڑھیں گے، زندگی کو محفوظ کرنے کا ذریعہ. کیونکہ دیکھیں نا، اگر کوئی خوف ہی نہیں ہوگا کہ میں بھی بدلے میں قتل ہوں گا، تو جو جس کو چاہے قتل کر دے گا، مار دے گا. کہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں جن ملکوں میں سزائے موت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کیا ہے، 1 2 سال 4 سال جیل میں ہی رہ لیں گے، پھر کیا ہو گیا، اس کو تو جان سے مار دیں گے نا. تو پہلے زمانے میں تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے یعنی اب یہ رول بنا کہ جو قتل کرے گا اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے بدلہ جو ہے اس کو قصاص کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد. یعنی اگر کوئی آزاد آدمی قتل کرے گا تو بدلے میں اس آزاد آدمی کو ہی پکڑ کر قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کہ پہلے زمانے میں ایسے کرتے تھے کہ جی وہ بڑا آدمی ہے وہ تو قتل نہیں ہو سکتا، اس کے غلام کو بدلے میں قتل کر دیتے تھے. بھئی غلام کا کیا قصور ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو اب کیا ہے، یعنی ظالمانہ قانون تھے اصل میں. تو کیا ہے کہ نہیں، آزاد بندے نے قتل کیا تو وہی قتل ہوگا. عبد نے قتل کیا یعنی کسی غلام نے قتل کیا تو پھر غلام قتل ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر کسی عورت نے کسی عورت کو قتل کیا تو بدلے میں عورت قتل ہوگی، ٹھیک ہے. سب کے لیے قانون برابر ہے، کوئی یہ نہیں کہ عورت مرد ہیں اور یہ وہ ہے. تو یہ اللہ نے قانون بتایا. ہاں. اور جو کوئی فمن عفی لہ، جو کوئی معاف کر دے گا، کہے گا میں نے قتل کا بدلہ نہیں لینا، یہ اس سے بائی چانس ہو گیا، غلطی سے ہو گیا ہے، فلاں وجہ سے ہو گیا ہے، چلو میں نے نرم دل تھا معاف کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں تم معاف کر دیا تو یہ تو بھائی ہیں تمہارے. اور فاتباع بالمعروف، تو پھر پیروی کرو بھلے طریقے سے.
اور جو بھی ادا کرنا ہے کرو ادا، یعنی دیت وغیرہ جو بھی دینی ہے دو احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ اور یہ جو ہے اللہ کی طرف سے تخفیف ہے تم پر، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ چلو قتل کے بدلے قتل، اور اگر کوئی معاف کرنا چاہتا ہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور جو یہ سارا قوانین طے کہ قتل کے بدلے قتل نہیں کرے گا، یا تو دیت کے بعد دیت بھی لے لے گا پھر بھی قتل کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ زیادتی ہے۔ فمن اعتدی، زیادتی ہے اس کی طرف سے، اور زیادتی ہے بعد ذالک، اس کے بعد، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا پرامن مذہب ہے اور کتنا انصاف پسند ہے، ظلم کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور تلقین کی جا رہی ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہونا چاہیے تاکہ قتل و غارت کا سلسلہ رکے۔ آپ دیکھیں ان ملکوں میں جن ملکوں میں قتل کا بدلہ قتل ہے، جیسے اس وقت سعودی عرب کی ہی مثال لے آتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نکال لیں اس میں جو اس کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو قتل کی ریشو ہے وہ بہت کم ہے، اور ان ملکوں میں چاہے وہ امریکہ ہے، یورپ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، یہاں پہ بہت زیادہ ہے ان کی نسبت، ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے اس کی نسبت انڈیا پاکستان میں، کیونکہ قتل کی سزا ان کو پتہ بچ جائیں گے، بڑے لوگ ہیں، سفارش لڑا دیں گے، کوئی رشوت دے دیں گے، بھاگ جائیں گے، تو لیکن یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تخفیف نہیں کی، اللہ کہتا ہے نہیں، قاتل کا ساتھ نہیں دو، مقتول کا ساتھ دو۔ اچھا دیکھیں ایک چیز اور ہماری طرف کہا جاتا ہے، بلکہ ایک ملک کے وہ تھیں صدر، اور انہوں نے بھی، وزیر اعظم، انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو وحشیانہ قوانین ہے، یہ جو چور کے ہاتھ کاٹنا اور قتل کے بدلے میں قتل، میں تو اس پہ بلیو نہیں کرتی، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وحشیانہ قوانین کہاں سے بن گئے؟ کیا قتل کا ساتھ، مقتول جو قتل کرتا ہے، قاتل ہے، اس کا ساتھ دینا وہ ٹھیک ہے، وہ ظلم نہیں ہے؟ اور مقتول کا جو بیچارہ مارا گیا اس کا ساتھ دینا وحشیانہ قانون ہے؟ ہاں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بس ایسے جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ لیکن جن ملکوں میں شرعی قوانین نافذ ہیں، بہرحال وہاں پہ جرائم کی ریشو جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو یہاں پہ تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے مطلب دونوں باتیں بتائی ہیں کہ قاتل اگر اس نے قتل کیا ہے تو بدلے میں وہ قتل ہوگا، اور اگر کوئی اس کے گھر والے، اس نے بات کر لی ہے، گھر والے کہتے ہیں جو قاتل کے مقتول کے وارث ہیں، جو قتل ہے، جس کا مرڈر کیا گیا، اس کے جو وارث ہیں، ورثاء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیت لے لیتے ہیں، یعنی جو کوئی پینلٹی ہوتی ہے، کچھ رقم ہوتی ہے، فائن ہوتا ہے جو لیا جاتا ہے، تو وہ اگر ہم وہ لے لیتے ہیں اور ہم قتل کا بدلہ قتل نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ورثاء لیکن کو یہ حق ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا، کسی ملک کے وزیر اعظم یا صدر کو نہیں ہے۔ ہماری طرف لاء ہے نا کہ صدر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اسلامک لاء یہ نہیں ہے۔ صدر کو یا حکومت کو اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے، تو جس کا قتل ہوا ہے، جس خاندان کا، اس کے ورثاء کو، اور وارثوں میں سے کوئی ایک بھی کہہ دے کہ معاف کیا تو پھر وہ معاف ہو جاتا ہے اور سب کو دیت کی رقم مل جاتی ہے، اور کوئی چاہے تو وہ دیت کی رقم بھی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا، تو پھر اللہ کے ہاں اس کو بڑا اجر ہے۔ لیکن یہ سب رکھنے کے باوجود دین اسلام جو ہے دین فطرت ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے قتل کے بدلے قتل کرو، یہ قصاص ہے، اور ادروائز دیت یہ ہوتی ہے کہ کچھ مال دے کر قصاص یعنی قتل کا بدلہ معاف کیا جا سکتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ احسان کرو، مطلب حق سے بھی زیادہ دے دو، ٹھیک ہے نا، احسان کا معاملہ نہیں بھولو، تو یہ ہے۔ اور دیت کی جو رقم ہے یہ پہلے پرانے زمانے میں 100 اونٹ کے برابر تھی۔ 100 اونٹ آپ کو پتہ ہے کتنے قیمتی، آج کے زمانے میں بھی اونٹ بہت مہنگے ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی لاکھوں کے ہیں، تو ایک اور 100 اونٹ کے برابر، تو آج سے کوئی 20-25 سال پہلے شاید، یا یہ جو رقم ہے 2.25 لاکھ کا ایک اونٹ تھا، اب پتہ نہیں کتنے کا ہوگا۔ تو بہرحال، اور قاتل کو کیوں قتل ہونا ہے؟ تاکہ ایک تو اس قاتل جس نے قتل کیا ہے، ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے، اس کو سزا ملے اور باقی بھی عبرت پکڑیں کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کسی کی جان لینا۔ آج 5 روپے پہ لے لیتے ہیں، ایک موبائل پہ جان لے لیتے ہیں، ایک راستے میں تھوڑا سا غصہ چڑھا ایک دوسرے کو قتل کر دیا، اور ایسا قتل کرتے ہیں، ایسا پھر دشمنی ڈالتے ہیں کہ پھر پورے کے پورے قبیلے، آئے روز آپ نیوز میں پڑھتے رہتے ہوں گے یا سنتے رہتے ہوں گے کہ انہوں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا، دوسرے نے اس کے 14 بندے قتل کر دیے۔
بلوچ مختلف جو علاقے ہیں ان میں مختلف نام ہے بدلے کے، جیسے بلوچ افغان قبائل میں یا فرنٹیئر سائڈ پہ اس طرف خی کہتے ہیں اس کو، کہ قتل کے بدلے میں لازماً قتل ہونا ہوتا ہے، اور ہماری طرف جو ہے وہ کچھ اور، پنجاب میں کچھ اور کہتے ہیں، سندھ میں کچھ اور، بلوچستان میں، یا جو بھی آپ نام دے دیں واٹ ایور، یورپ میں بھی ہوتا ہے کہ جو کسی نے قتل کیا پھر اس کو قتل کر دیا، ایک کے بدلے میں ایک کو بھی نہیں کرتے، پھر اس کا پورا خاندان قتل کر دیتے ہیں، 10-12 بندے قتل کر دیتے ہیں، اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں، تو یہ تو پھر زیادتی ہو جاتی ہے نا، جو اللہ نے منع کی ابھی آپ نے پڑھی ہے کہ زیادتی نہیں کرنی، جو جس نے کیا ہے بس وہ قتل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قوانین بتائے ہیں، تو یعنی اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، یہ قوانین ہماری ہی سیفٹی کے لیے ہیں، ہماری ہی اس کے لیے بھلائی کے لیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے ذاتی عمل یہ تھا کہ آپ قصاص کی بجائے معاف کرنے کو زیادہ پسند کرتے تھے، نرم دل تھے آپ، زیادہ پسند کرتے تھے، اور مقتول کے وارثوں میں سے کوئی ایک بھی معاف کر دے تو معافی سمجھی جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ فقہی اس میں مختلف احکامات بھی ہیں کہ اگر کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے، یا اگر کوئی ذمی ہے تو ذمی کے بدلے میں تو قتل ہوگا، یعنی ذمی وہ جو نان مسلم علاقے میں رہتے ہیں لیکن ٹیکس دیتے ہیں تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا قتل کا، اور اگر باپ بیٹے کو قتل کرے گا تو پھر قصاص نہیں ہوگا، یہ بھی ہمارے جو فقہا کہتے ہیں، اور قصاص کو بہرحال نافذ کرنا بھی تقویٰ ہے، اور یعنی یہ چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ چیزیں ہماری ہی سیفٹی کے لیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی پناہ میں رکھے، یہ بڑی بہت زیادتی اور ظلم ہے کہ کسی انسان کی جان لے لینا، لیکن جن ملکوں میں یہ رائج ہے قوانین قصاص کا، جیسے سعودی عرب کا، اگلے دن میں نے تھوڑا سا اپنے لوگوں کی نظروں سے بھی شاید گزرا ہو کہ ایک سعودی کوئی شہزادہ تھا، اس نے قتل کر دیا تھا، تو اس کو مطلب بہت دیت کی انہوں نے آفر کی، سارا کچھ کیا، معافی مانگی، ان کے پورے قبیلے والے آئے معافی مانگنے، اور وہ تھوڑے سے جیسے ہوتا ہے نا اپنی پگڑی جو ہے جو سر پہ امامہ باندھتے ہیں وہ رکھی، لیٹ پڑے کہ ہمیں معاف کر دو، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا ورثاء نے، تو آخر اس کو قتل ہونا پڑا، قتل کر دیا گیا۔ اس معاملے میں ان کا جو قانون ہے بہت اچھا ہے، ہماری طرف تو بس کوئی بڑا بندہ ہے اس کو تو کوئی پوچھ نہیں ہے، چھوٹا بندہ بیچارہ ایک مرغی بھی مار دے تو اس کو اٹھ کے جو ہے وہ کر دیتے ہیں جیل میں، اور بڑے بندے کو کوئی پوچھ ہی نہیں ہے، وہ چاہے پورا کا پورا قبیلہ ختم کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک قانون رکھا ہے، یہ بتایا۔